جب تک اسباب اختیار کرنا ممکن ہوتا ہے اللہ کی آسمانوں سے مدد نازل نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں پہلے پورے اسباب تم نے اختیار کرنے ہیں, اس کے بعد پھر میں جہاں تم ختم ہوگا وہاں سے میں شروع ہوں گا. ہم لوگ کچھ کرنے سے پہلے ہی ڈائریکٹ کہاں استخاروں پہ چلے جاتے ہیں, تو لوگوں میں توکل ویسے ہی نہیں ہے اور پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں میں غیر ضروری توکل بھی آ جاتا ہے. میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں جاب گئی اور روڈ پہ آ گئے, ایک دم برباد ہو گئے. بھائی کوئی بھی بزنس کر رہے ہو, کوئی بھی جاب کر رہے ہو, کم سے کم 1 سال کا جو ہے نا نفقہ سنبھال کے رکھو کہ اگر میں جاب لیس ہو گیا تو 1 سال میں اتنا کما لوں اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکوں, اور اس دوران میں کوئی دوسرا کاروبار کر سکوں, کوئی دوسری جاب تلاش کر سکوں. اس سے بہت زیادہ 10 سال کی 20 سال کی پلاننگ, پھر یہ توکل کے خلاف ہے. لیکن 1 سال 2 سال 1.5 سال کچھ تو کرے نا آدمی. نہیں جی جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلائے گا. تو اگر اللہ نے اس طرح سے وعدہ کیا ہوتا تو پھر لوگ روڈوں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے, جھوپڑوں میں کیوں سو رہے ہوتے. اور ایک آیت پڑھ لیتے ہیں وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, کہ اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن آپ پورے اسباب اور وسائل اختیار کرو گے. ہاں ہوس نہ کرو جیسے جمع کر کے لوگ پاگل ہوئے ہیں, یہ غلط ہے. لیکن ایسا توکل جائز نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جو اللہ نے اسباب اور وسائل رکھے ہیں اس سے بھی کو بھی آپ اگنور کرنا شروع کر دو. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تو بہت توکل والے تھے لیکن اس میں بہت حساس تھے. وہ جب زبان سے جو منہ سے نوالا چھنتا ہے نا, ایمان بھی جاتا ہے آج کل لوگوں کا. ایک روایت ہے, اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن قاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا فقر و فاقہ بعض دفعہ کفر تک پہنچا دیتے ہیں. عورتیں اپنی عزتیں بیچنے پہ آ جاتی ہیں. اللہ پہ اعتماد اور توکل اس کا ایک مطلب ہے جو شریعت نے بتایا.